بسم اللہ الرحمن الرحیم أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ آپ کے سامنے بڑی میٹھی آواز ہے ماشاءاللہ قرآن پیش کر رہے تھے سنا رہے تھے جناب قاری سید عرفان شاہ صاحب. اس عرصے میں ہمارے چند مہمان اور تشریف لائے آسانہ وسیع میں جناب ڈاکٹر اظہر بھائی صاحب جناب صاحب زادہ احمد رضا ویسی صاحب اور جناب حارث سنگی صاحب جو کہ سینئر سیول جج ہے وہ تشریف لائے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی عطا کر رہے ہیں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب قاری محمد آصف رضا صاحب کے تشریف لائے حیدرانہ سے ان کو بھی دل کی عطا کر رہے ہیں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو اپنے پاس ادھر بلاتا ہوں آگے کا جو پروگرام ہے خود سنبھالے جناب آصف رضا صاحب تو نہیں نہ ظاہر کر لیا کس ساڑی میں دکھانی ویڈیو کسی لائیو کیتا ہے میرے کو بار بار انٹرپٹ ہو رہا ہے میرا چل گیا میرے کو لے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں دے گی پرابلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود سارے مل کر پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ
وہ تیرے سلام کا آج بھی جواب دیتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ پورے طریقہ واقف رمض و حقیقت حضرت قبلہ سید عرفان احمد شاہ صاحب المعروف ناکامج حافظہ اللہ تعالی اور محترم علامہ پیر غلام رسول علیہ صاحب اور دیگر حاضرین کرام، پروگرام تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ ضرور حکم سماعتوں میں جو ہے جس طرح چل رہا تھا نعت خوانے تھی بابا شوکت صاحب وہ آئیں اپنی حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ من یسر اکن لو شریدوں اتک کبھاگی چڑھائی کتے یا پھروار بچے پلا چن دے وچ صفائی کتے جیڑی رات دی ملف دی قدر رب نو شب قدر نے قدریو پائی کتے ہویا ابر جہاں وچ نہ گھمایا محمد مائی گئی محمد مائی گئی مائی کتے جس آتی سونا لگ جاتے او خاک اٹھا کے تم لینا جس آتی سونا لگ جاوے او خاک اٹھا کے تم لینا جدوں دل سکاوے نہ تیرا اکھدار تو شاہ توبہ تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، کیونکہ میرے نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا تو شاہ طوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد حسین صاحب آئیں اور اپنی حاضری کروائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیا دا آسرا ہے، سونا مدینے والا ساری کثرتیں پاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرتیں پاتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، حالانکہ دینے کے لیے تو ہاتھ چاہیے نا، منہ تو نہیں چاہیے۔ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو ہاتھ چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر ساری کثرتیں پاتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب محترم سید عبدالعزیز شاہ صاحب وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ کیا نے سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کی بات آئی تو کبھی وہ لوگوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. کیوں؟ یہ عظمت مصطفیٰ کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے یہ شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم اور سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اس لیے جو مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھ پایا، جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس کو نہیں سمجھ پایا، جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہ دے سکا، وہ جانور رسوئی بھی کرتا ہے. اس لیے میں دعوت دوں گا جناب احمد شاہ صاحب کو ہوائیں اور اپنی حاضری پیش کرنا. میرے پاس کافی لمبی لسٹ ہے تو سب حضرات درود پاک صلی اللہ علیہ
آؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، سیدہ کائنات آ گئی۔ جب سیدہ کائنات تشریف لائی تو میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے ہم نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا سیدہ آپ پر میرے ماں باپ قربان تو فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ سیدہ کے قدموں پر ساری کائنات کے ماں باپ قربان۔ میں دعوت دوں گا جناب محمد اشفاق قادری صاحب اپنے مختصر ٹائم کا تشریف فرمائیں۔
پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آیا بطول خوش ہے اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آیا بطول خوش ہے رنگ دعا لایا غازی رنگ دعا لایا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی شاہ صاحب سے حکم پر اگر کوئی بندہ بیچ میں رہ بھی جائے تو میرے ساتھ ناراض نہ ہوئے گا مجھے جس طرح حکم ملے گا میں اسی طرح کروں گا جو یہاں چل کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم لے کر آیا اور شاہ صاحب کے ادب میں آیا فیض لینے کے لیے آیا وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں تو میں نبی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا محترم الخطاب جناب خلیفہ شیخ محمد یوسف صاحب آپ آئیں اور ہمارے جو ہے اپنی حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ کا جو نعرہ ہے نا ابھی ایسا نہیں لگا کہ پورے کفر کو ہلا دے کسی کو پتا تو چلے نا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ کاشت کا استغاثہ حضور نبی کو سب سے مبارک کس طرح سے کر رہے ہیں او سانو کملی وچ چھپا او سانو کملی وچ چھپا مدینے دے چن سونیا مدینے دے چن سونیا سانو اپنا جلوہ وکھا او سانو اپنا جلوہ وکھا مدینے دے چن سونیا مدینے دے چن سونیا چن سونیا چن سونیا سانو اپنا جلوہ وکھا مدینے دے چن سونیا مدینے دے چن سونیا مینو اپنی دید کرا کے میرے لولو وچ سما کے مینو اپنی دید کرا کے میرے لولو وچ سما کے میرے لولو وچ سما کے مینو بے خود و مست بنا او مینو بے خود و مست بنا مدینے دے چن سونیا
مدینے دیا چن سونیا مینو بے خود مست بنا مدینے دیا چن سونیا مدینے دیا چن سونیا چن سونیا اس دی زمانے وچ پھر بلے بلے ہوئے او جس سریا دے قدماں دے تھلے ہوئے او جس سریا دے قدماں دے تھلے ہوئے کرے جس تے بھی نظر عطا او کرے جس تے بھی نظر عطا مدینے دیا چن سونیا مدینے دیا چن سونیا مینو اپنا جلوہ دکھا مدینے دیا چن سونیا مدینے دیا چن سونیا اور جنہ لوکا پریت آقا نال تیرے لائیے جنہ دے نصیبہ وچ تیبہ دی گدائیے جنہ دے نصیبہ وچ تیبہ دی گدائیے سانو اونا دے نال رلا او سانو اونا دے نال رلا مدینے دیا چن سونیا مدینے دیا چن سونیا چن سونیا نہیں رو رو عرضاں کردہ میں ولوی تیری آل دا صدقہ میں ولوی تیری آل دا صدقہ کدے چات کرم دی پا او کدے چات کرم دی پا مدینے دیا چن سونیا مدینے دیا چن سونیا چن سونیا چن سونیا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے جناب محمد شیخ یوسف صاحب رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللہ نے فرمایا نا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ یہ نہیں کہ پھر مدینہ تھی مدینے میں آ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ معلوم ہوا جہاں درود پڑھ کر میرے نبی کو یاد کریں گے وہیں مشکل حل ہوتی چلی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے میدان محشر میں جب لوگ پل سے رات سے گزر رہے ہوں گے کام رہے ہوں گے کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وجد کرتے گزریے کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد ادھر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے اللہ میرا امتی ہے میرا امتی کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رہے آل کی بات نہیں ہو رہی آل کا مقام تو پھر بہت آگے ہے رضا پھول سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد میں دعوت دوں گا جناب محترم المقام بلکہ بلبل مدینہ فیض آباد کے بہت پیارے ساتھی عاشق رسول اور زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری سید عرفان احمد شاہ صاحب وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں ان کے آنے سے قبل لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جن کے ہاتھ بلند نہیں ہو رہے آپ کو کوئی مسئلہ ہاتھوں میں ناراض نہیں ہونا ہم نے ہاتھ بھی رسول اللہ کے لیے رکھے ہیں گردن بھی رسول اللہ کے لیے رکھی ہے جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو یہاں کے ایجنٹوں سے لے کر پورے کفر تک پیغام جائے گا کہ ہم نے تو بڑے بڑے کریک ڈاؤن کروائے بڑے بڑے کریک ڈاؤن کیے لیکن آج بھی ان کے ہاتھ بھی رسول اللہ کے لیے حاضر ہیں گردنیں بھی رسول اللہ کے لیے حاضر ہیں جب آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ دوبارہ گستاخی کرے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تمام مقام مل کے پڑھ لیجئے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے. ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. جی رہا ہوں صرف اس امید پر جی رہا ہوں صرف اس امید پر. وہ کرم جب ہم مدینے جائیں گے وہ کرم جب ہم مدینے جائیں گے. اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور. اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور. یہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. یہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. سو رہا ہوں آج میں اس امید پر سو رہا ہوں آج میں اس امید پر کہ آقا خواب میں قسمت جگانے آئیں گے. آقا خواب میں قسمت جگانے آئیں گے. جاگ اٹھے گی قسمت تیری اے عرفان. جاگ اٹھے گی قسمت تیری اے عرفان. جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے. ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. شبر و شبیر جانے فاطمہ شبر و شبیر جانے فاطمہ. اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور جان. بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہتر و بہتر شفیع مجرمان. بہترین و بہترین انبیاء بہترین و بہترین انبیاء. جز محمد نیست در ارض و سما. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب
حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا جناب احمد رضا صاحب تشریف لاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے، جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے، منگتے اپنے منگتے لال پیارا کا بڑا کر دینے، جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے، جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے. ہر عزتاں دا سدایو ناد گل وچ بہنا، ہر عزتاں دا سدایو ناد گل وچ بہنا، جنہ خوش بختاں دا نام ہے کہ بھی زندہ رہنا، جیڑے سرکار دو عالم دی ثنا کر دینے، جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے، جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے. سیدہ پاک تے پاکیزہ نگردہ رتبہ، تینوں کی دسا میں حسنین دے کردہ رتبہ، اس گھرانے دا فرشتے بھی حیا کر دینے، جو بھی مقام نو سرکار عطا کر دینے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت غوث اعظم جو ہے نا جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو آپ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. ہم ان کے ٹکڑوں پر پلے ہیں اس لیے آپ کی آواز بھی بہت دور تک جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم آج پالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. مجھے مل گئی عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی،
سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے گسوں کا سہارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ صرف دنیا میں ہی غمزہ کا میدان لگا ہوگا، لوگ گناہگار رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ایک طرف نیک بھی کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے حضرت سیدنا دادا علی حجویری بھی کھڑے ہوں گے، لیکن رسول اللہ کی نظر گناہگاروں پہ ہوگی. تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. کیونکہ ایک طرف ہمارے جیسے گناہگار بدکار خطاکار سیاکار کھڑے ہوں گے، ایک طرف اولیاء کھڑے ہوں گے، بابا فرید الدین بھی کھڑے ہوں گے، دادا علی حجویری بھی کھڑے ہوں گے، شاہ جی بھی کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے کھڑے ہوں گے. لیکن جب دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی توجہ گناہگاروں کی طرف ہے تو کہیں گے ہمیں بھی کچھ گناہ دے دو تاکہ ہم بھی ان کے سامنے آ جائیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اس لیے مجھے حکم یہ ہے جتنے بھی نعت خوان تھے جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ نعت خوان ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مائک پہ پڑھا جائے. ذکر رسول اللہ کی شان بیان کرنا حضرت سیدنا حسان کی سنت ہے تو سننا دوسرے صحابہ کی سنت ہے. اس لیے میرے ساتھ بالکل کوئی ناراض نہ ہو. مجھے شاہ صاحب کا حکم ہے کہ پیر صاحب کا خطاب کروانا ہے تو میں ان کو بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں. حضرت علامہ پیر طریقت حضرت پیر غلام مسعود اویسی صاحب، آپ کا اپنا انداز ہے، آپ سارے جانتے ہیں. اور کیا اس سے قبل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. میری اکیلے کی آواز زیادہ ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو آپ کی آواز مودی تک بھی نہیں گئی، ابھی تو عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ٹرمپ تک جائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا سرطان، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا سرطان، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا سرطان، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا سرطان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الراشدين. ما شاء الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. قابل سب احترام ذی وقار مشاہد رضا سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قاری قرآن، حاضرینوں سامعین، الحمدللہ اس اجتماع اویسیہ میں حاضری کا موقع ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.
حضرت پیر طریقت جناب پیر سید عرفان احمد شاہ صاحب مدد علی نہایت محبت سے اس محفل کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اور یہ سارا سلسلہ حضور سیدنا خواجہ اویس کرنی امام العاشقین سید العاشقین ان کی نظر کرم سے ہے، اور یہ آپ کے فرمودات کی روشنی میں الحمدللہ شاہ صاحب نے یہاں ڈیرا بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد۔ تمام جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی حاجتوں کو یہاں سے پورا کرے۔ اللہ کے بندوں کے قدموں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے۔ سیدہ جناب حاجرہ ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں، اللہ کی نیک بندی بڑھیا، مگر اس ولیہ کا اتنا بلند مقام ہے کہ جس کی جد سے اللہ نے ختم المرسلین امام المرسلین تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ کیا مقام ہوگا اس مائی کا؟ وہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے۔ بیٹے کو پیاس لگی، اپنے کو پیاس لگی، اپنی پیاس برداشت کی، بیٹے کی کر نہ سکی، اٹھی اٹھ کے چکر لگا، پانی مل جائے۔ توجہ، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، نہ ہی وہ حج کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کی پانی کی تلاش ہے، مگر وہ ہے اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، تلاش ہے پانی کی بیٹے کے لیے۔ جس جگہ پر قدم لگے رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حاجرہ کے قدم لگ گئے ہیں، اب یہ عام زمین نہیں۔ قدموں کی اتنی برکت ہے، ان کے جسموں کی برکت کتنی ہو۔ سن رہے ہیں؟ اللہ فرمائے یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ کیا سمجھے؟ اتنے روپیے لگا کے مقصود ہے کعبے کو دیکھنا، مقصود ہے گنبد خضرا کو دیکھنا، مگر رب نے کہا عمرے والے حج والے میری حاجرہ کی طرح نہیں چلے گا، نہ عمرہ قبول ہے نہ حج۔ یہ ہے اللہ کے بندے کے قدموں کی بات۔ سن رہے ہیں؟ یار اللہ کے بندے کے قدم لگ جائے تو برکتیں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو جہاں وہ بجاتے خود موجود ہو۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ
جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن ہے۔ کمال کی شان ہے اس بیٹی کی، توجہ ہے، جس سے ٹیک لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ جناب مریم نے عرض کی مولا تیرے حکم کے سامنے سرے کم تسلیم ہے۔ اب یہاں تو پہاڑی پہاڑ ہے، اب بھوک لگی ہے کیا کروں؟ فرمایا اس جگہ پہ تیرے قدم لگے۔ یہ جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی ہے ذرا کھجور کو ہلا۔ یہ اللہ کے بندے کے بیٹھنے کی مریم کہتی ہے میں حیران ہو گئی، یہ کھجور تو سوکھ چکی ہے۔ فرمایا کمر لگے میری بندگی، درخت سوکھا رہے۔ کہتی ہے جب میں نے ہلایا تو اس سے تازہ پکی ہوئی اور بڑی مٹھاس بنی کھجوریں میری جھولی میں گئی۔ اب عرض کی یا اللہ پیاس بھی لگی ہے، تو فرمایا اپنی ہڈی مار۔ اچھا یہ کھجوریں کس موسم میں ہوتی ہیں؟ سب کو پتہ ہے یار، رمضان شریف وہ گرمی میں ہوتی ہے۔ رمضان شریف تو پھر جناب سے کھجورہ دی سیل لگی ہے گرمی کے موسم میں، اور عیسیٰ پیدا ہوئے سردی کے موسم میں۔ 25 دسمبر کوئی امکان ہے پکی ہوئی کھجوروں کا؟ فرمایا نہیں، یہ برکت ہے عیسیٰ کے ماں کی قدموں کی۔ جگہوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، سن رہے ہو یار؟ یہ عیسیٰ کے قدم لگے، عیسیٰ کی ماں کے قدم لگے، حاجرہ کے قدم لگے، یہ مقام بنتا ہے۔ تو جہاں سب کے نبی کے قدم لگے، ہاں تو رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سونیا میں قسمہ نہیں چکتا، میں قسمہ چک کے کیڑے ووٹ لے، سن لے سبحان اللہ، میں قسمیں نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اگر جہاں تیرے قدم لگ جائیں مجھے ان ذروں کی قسم۔ سبحان اللہ، ساری دنیا بھی آندی سی یسرب یسرب یسرب، علماء فرماتے اب جو جان بوجھ کے یسرب کہے نا وہ تجدید ایمان کرے، دوبارہ کلمہ کرے۔ سن رہے ہیں؟ حضور ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینے، مکے کے کفار بڑے خوش ہو، منافقین کافرین، انہوں نے کہا یہ بات ہو گئی مدینے جو جاتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا، مگر عاشقوں کا عقیدہ ہے کہ موت اور زندگی ہے رب کے ہاتھ میں، مگر زندگی مدینے میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیونکہ مدینے میں وبا تھی، بخار ہو گیا تو لوگ کہتے تھے بلاؤ اس کے رشتے دار، بخار ہو گیا بچنا نہیں۔ دوسرا ایک مدینے کی بیماری تھی کہ پھوڑا، نسور، یہ دونوں شانوں کے درمیان جس کو نکلتا وہ کہتے بس مر گیا۔ آج کے زمانے میں شاید اس کو کینسر کہتے ہیں، اس وقت کینسر کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی جائیں گے تو یہ بس سارے حضور کے صحابی بھی، یہ حضور بھی نعوذ باللہ سارے مر جائیں گے، کہ نبی مر جاتا ہے یہ کفار کا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ یہ ضرور مر گئے ہیں، قبر میں مٹی ہو گیا نعوذ باللہ، بھائی سرکار تو چند لمحوں کے لیے جائیں، نہ سورج نکلتا ہے
ہے، نہ چاند نکلتا ہے، نہ زمین کی حرکت، نہ آسمانوں کی گردش، پانی رک گیا، کنڈی رک گئی۔ 18,000 سال لگے نا، یہی علماء فرماتے ہیں نا۔ حضور کہتے ہیں میں آیا کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر کا گرم ہے۔ وجہ کیا؟ اتنی دیر ایک لوٹا پانی کا یار کتنا چل سکتا ہے؟ 18,000 سال گزر گئے، کہا کہ یہ جان ہے جہان کی۔ حضور گئے، ہر چیز سے جان نکل گئی۔ اور اگر نبی مر گیا ہے تو میں زندہ کیسے؟ ہماری زندگیاں کیسے ہیں؟ پر نبی فرمایا بھی یسرب نہیں، اس کا میں نے بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کی اماجگاہ یسرب۔ یسرب نہیں، یہ مدینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ ہے۔ فرمایا تسی آندے مدینے جانا لے مر جان کے بیماریاں نہ۔ نبی فرمایا تراب المدینہ، مدینے دی مٹی، اے جڑی دھوڑ اٹھدی ہے مدینہ، تراب المدینہ شفا کل وبا، ہر بیماری کی شفا مدینے کی مٹی میں ہے۔ یہ خاکے شفا دے، اسانو کئی بندے نے خاکے شفا کی ہوئی، اے حضور فرمائے خاکے شفا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مدینہ شریف، مدینے کی مٹی ہر بیماری کی شفا۔ قبلہ شیخ صاحب کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ صبح آتے ہیں کتے بڑے بھونکتے، آپ نے مسجد میں آنا ہوتا ہے، مدینے میں کتے بڑے ہوتے ہیں بھونکتے ہیں۔ اب فجر کے بعد میرے رسول فرمائے ایک بندہ جائے ذرا اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے کہہ دے مدینے کے کتوں تمہیں اللہ کا رسول بلا۔ پہاڑوں سے، گلیوں سے، بازاروں سے دوڑے چلے آئے، دوڑے چلے۔ مسجد نبوی شریف کے سامنے گردنیں جھکائے، نبی فرمایا یا میرا مدینہ چھوڑ یا بھونکنا چھوڑ۔ یار کتا نجس۔ اب ہر ایک کی جب یہ سنا نا کہ مدینہ چھوڑ دو، کتوں کی چیخیں، کسی نے ہمت کا کر کے آگے بڑھا، رسول اللہ کو سجدہ کیا، گردن آسمان کی طرف بنا، مولا کچھ کہنے کی قوت عطا فرما۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا، ہماری نسلوں میں سے بھی کسی کی آواز بلند نہیں ہو، مگر ہم کیا بات ہے، مگر ہم مدینہ نہیں چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدی مہر علی رحمت اللہ علیہ کوئی اپنا واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں ایک دن اپنے کمرے میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک میری دروازے پہ نظر پڑی ایک چھوٹا سا بچہ جو میں ہڈیاں پھینک رہا ہوں، اٹھا کے چوس کہتے میں نے کھانا چھوڑا، اٹھا کے پکڑا، پاس لایا، ہاتھ صاف کیے، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں
تھوڑی دیر بعد بازار لے گیا کپڑے خرید کے بھائی یہ مدینے کا بچہ کہتے تھے میں جتنے دن رہا اس کو کھانا بھی کھلاتا تھا اس کو خدمت کرتا تھا پھر آنے کا وقت آ گیا میں نے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں پاکستان بڑے اچھے محل میں جس طرح کا کھانا چاہے گا میں کھلاؤں گا کپڑے پہناؤں گا بچہ سنتا رہا جب بات ختم ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آئے رو کے کہنے لگا بابا جی پاکستان میں مدینہ ہے کہتے یہ سننا تھا کہ میری بھی چیزیں کہ بابا ہڈیاں چوسنا گوارا ہے سکے ٹکڑے کھانے گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا مدینہ نہیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت بڑا مقام ہے شیخ المحدثین ساری زندگی مدینہ ہی گزاری ایک مرتبہ حج کرنے گئے یار مدینے سے مکے کا کتنا فاصلہ ہے ہر سال بندہ مدینے رہنے والا حج کر سکتا ہے کسی نے کہا حضور ہے آپ تو ہر سال جا سکتے ہیں انہوں نے کہا فرمایا کہ حج ایک ہی فرض تھا میں نے کر لیا اب میں مدینے سے نکلوں تو مجھے موت آ جائے میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا اس لیے میں نے مستقل قیام یہاں پہ کر مسند خلافت ہے فاروق اعظم کی کسی نے کہا قبلہ اللہ کی عنایات اتنی دعا اٹھائے سورج چھپ جاتا ہے زمین پہ ایڑی مارے گرا ہوا دودھ واپس آتا ہے کوئی زندگی کی خواہش باقی رہ گئی اب تو امیر المومنین بھی ہے سسر مصطفیٰ ہے تھوڑا موٹا کوئی خواہش یہ ساری چیزیں کی لیکن جو اصل بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں حضور وہ کیا فرمایا میری زندگی کی ایک ہی دعا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد اگر موت آئے تو رسول اللہ کی شہر آپ کو پتہ ہے کہ میں شاہ صاحب کی دعا میں شامل ہو کے جاتا ہوں آج میرا وہ اپنی وہ دعا کا پروگرام ہے وہاں کا ہوتا ہے اسی طرح یہ اعزاز خواجہ ویسے کرنی نے عطا کیا ہے جہاں جہاں کوئی اویسی ہے وہ حضور کا ذکر کرتا ہے لوٹیاں ہیں نا سرکار تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ذرا مجھے جلدی سے تاکہ وہاں پہنچ کے ہم بھی انتظام کر رہے ہیں اگر شاہ صاحب کی اجازت ہو تو پھر آ کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت رسول زندہ آباد اللہ کے رسول کے قدم لگ جائے تو یسر مدینہ یہ قدموں کی بات ہے توجہ کرو کہ قدم لگے تو ان قدموں پہ لگنے والے ذرات کی رب قسم ہوتا ہے
یہ ان ذروں کی عظمت ہے. یار غور نہیں کرتے کہ جو خون رسول ہے نفسوں کا نفسی دموں کا دمی روحوں کا جسے رسول کہے. خدا کی قسم یہ اعزاز نہیں ہے. تو تمہیں مقام دیا ٹھیڈن والے تھلے ہاں جی ویکھن والے اٹھتے. یہ بھی عجیب منظر ہے یار کہ اللہ کے رسول وہاں اعلان کر دیتے نا الفاظ بنا میں فرما دیتے کعبے میں جگہ کا تعین ایسا کیا کہ کل کلا کوئی آنکھ یہ نہ کہہ سکے میں نے دیکھا نہیں. کوئی کان یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں ہے. کیونکہ رولے جو بڑیاں حدیثاں بدلیاں جاندیاں کیا سن رہے ہیں کوئی گل سمجھو میرے اگے ایسے گلتے دو پرچے ہوئے توجہ ہے. رسول کی خواہش ہے ہر آنکھ دیکھے ہر کان سنے. میں علی کدھر ہے جی یا رسول اللہ میں حاضر تمہارا کریم دست نبوت دست امامت کو پکڑا. سبحان اللہ جدو تھا سٹیڈیم آگی ہوئے تو کسی اکھ تو لکی رہی دی کوئی کان ایسا کہ سن نہ سکے. ایسے بلند کیا فرمایا من کنت مولا اللہ 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 یا رسول اللہ انجا آج دینا سینا من کنت مولا والی ان مولا جو ہے فرمایا کعبے تو بوتلان دی بری بھی ہے نہ کوئی دوجہ علی بنا لیا سی پیچھو ہونا لیا مدی تھے بھی کسی دوجی علی دا رولا پا دے فرمایا فہادہ کوئی ایک علی ہے جس کا بازو میں نے بلند کیا ہے آزادی المولا فرمایا جس کا محمد مولا کون میں نہیں پتا محمد نو کیڑا کیڑا مولا ہوتا ہے. اگر محمد مصطفیٰ کو جو بھی مولا مانتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی مولا مانتا ہے میرے فرمایا جس کا محمد مولا اس کا یہ علی مولا اس کا یہ علی مولا بلند آواز سے کہو علی مولا یار جو جگر رسول ہے شاہ جی انہا مولویاں اتنے بھی بڑی ڈنڈی ماری ہے اللہ حدیث ہے نا فاطمہ تو بدعتو منی سن جو پہ لے آخری جملہ ہے تیرا ترجمہ پتا کی کیتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. حالانکہ ایدی اندر نہ لفظ صدر ہے نہ لفظ قلم ہے. جگر واسطے ہوندہ صدر
हसीना दिल वास्ते अरबी च होंदा है रसूल फरमाया फातिमा बिदअतु मिन्नी इसका मतलब है कि फातिमा मेरा हिस्सा है और तुम दिल तक बात रखते हो रसूल ने कहा फातिमा मेरा सारा हिस्सा है समझो है अगर कारी साहब आपको याद हो सूरह यूसुफ में लफ्ज आया बिदआ सनीन मुफस्सरीन ने उसका माना ये किया चंद साल चंद साल उनकी सजा ज्यादा हो गई वो चंद साल कितने थे वो लिखते हैं कि वो 7 साल थे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद 7 साल कैद में रहे ये वजह क्यों हुई ये बात लंबी है ये नहीं मैं करना चाहता तवज्जो है ना जी बिदआ सनी यानी 7 साल रसूल कहता है फातिमा बिदआ एक जुमला दे जाऊं इकाइयां कितनी होती हैं वकील साहब ये इकाइयां कितनी हैं 9 कोई तो 10 तो 2.5 शुरू हो जाती है ना 1 से 9 है इकाइयां और जितने भी हिस्से बने हैं वो इस इकाई से बने हैं चाहे 100 है 1000 है लाख है करोड़ है इसका मतलब है कि इकाई हर शय की बुनियाद है इकाई इससे सब कुछ बनता है कर दो करम मुर्शद मोहतरम कर दो करम मुर्शद मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के लिए कर दो मुर्शद मोहतरम तुमको भेजा कर दो करम मुर्शद मोहतरम